بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ہوں شان سے۔ ہمارا موٹو ہے کہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا دیں، کسی کا دکھ درد بانٹ لیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی کی مدد کر دیں اور دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچا کریں۔ ایون کہ اپنے خدا کی رحمتوں سے بھی بدگمان مت ہوا کریں، بیکاز اس کی غضب سے وسیع اس کی رحمتیں ہیں۔ تو زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ آج کا ٹاپک ہے شک، اور اس کا آغاز میں اپنی ایک نظم سے کر رہی ہوں۔ محبت کا پودا اتوار کی مٹی میں پروان چڑھتا ہے، محبت کا پودا اتوار کی مٹی میں پروان چڑھتا ہے، یقین کے سائے میں محبت کا پھول کھلتا ہے، یقین کے سائے میں محبت کا پھول کھلتا ہے، شک محبت کی خوبصورتی کو چھین لیتا ہے، شک کی کڑی دھوپ محبت کو جلا دیتی ہے، محبت پر یقین نہ کرنے والوں کو بتا دو، پھر شک اور محبت ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے، محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ شک وہ دیمک ہے جو رشتوں کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب گھر بکھر جاتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب شک کی بھیانک شکل محبتوں کی خوبصورتی کو نگل جاتی ہے۔ اعتبار وہ پل ہے جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اعتبار نہ کرنے کی عادت بے یقینی نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ تو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ کہنے کو شک ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن شک کی آگ جب بھڑکتی ہے تو رشتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ شکی بیویاں اور مرد بے جا شک کر کر کے اپنے گھروں کو تباہ برباد کر لیتے ہیں، لیکن اس بری عادت کو نہیں چھوڑتے۔ ایسی بیویاں اگر اپنے شوہروں کے ساتھ بازار میں یا کسی فنکشن میں چلی جائیں، اگر ان کے شوہروں کی نظر غلطی سے کسی عورت پہ پڑ جائے تو ادھر ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، تو کار چل، میں تمہیں پوچھنی ہے۔ اور جو تھوڑی سی مہذب پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں، وہ گھور گھور کے اپنے مردوں کا گھر جانے تک آدھا خون خوش کر دیتی ہیں۔ تو ایسے مردوں کو میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنی ایسی بیویوں کے ساتھ گھر سے نکلیں تو تسی انے بن جایا کرو، ہاتھ میں ایک سٹک پکڑ لیا کریں نبینوں والی، اور سن گلاسز چڑھا لیا کریں، نہ آپ کسی کو دیکھیں اور نہ آپ کی شامت آئے۔ اچھا، عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ان کا دل ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر کسی عورت کو غلطی سے بھی نہ دیکھے نا، اور خود ہمایوں سعید کو، نعمان حجاز کو گھور گھور کے ڈراموں میں دیکھ رہی ہوں گی، بلکہ نہ صرف دیکھتی ہیں بلکہ ڈسکس بھی کرتی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھے نعمان حجاز کتنا پیارا لگ رہا تھا، ہاں یار ہمایوں سعید کتنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن ہمایوں سعید کی بیوی وہ شکی ہے، اس پہ وہ شک کرتی ہے، وہ بیچارہ بہت تنگ ہے، اپنے بندے نے ٹنگ کے رکھا ہوتا ہے، اور ہمایوں سعید اور نعمان حجاز ایسے خوبصورت مردوں کی بیویاں ہمیشہ ان کے تاقوں میں رہتی ہیں، ان کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، ان کا فون چیک کریں گی کہ کسی سے ان کا چکر نہ چل جائے، اور نہ صرف خود ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہتی ہیں بلکہ اپنے شوہروں کو بھی ذہنی اذیت دے رہی ہوتی ہیں، اور ذہنی ٹینشن لے لے کے ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن جاتی ہیں، ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں، اور اپنے شوہروں کو بھی ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ان کا کسی کے ساتھ چکر چل جاتا ہے یا وہ دوسری بیوی کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ بھڑک رہی ہوتی ہیں، دیکھیں میں کیا سی نا، میرا شک صحیح نکلیا نا،
ہوں میں نے یہ نہیں رہنا، میں طلاق لینی ہے. بیکاز آپ اس نوبت تک لانے والی بھی اب خود ہی ہوتی ہیں. جب آپ ان کو ذہنی سکون نہیں دیں گی تو سارے سکون کی تلاش میں کہیں باہر نکل جائیں گے. ایسے مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اذیت میں رہتی ہیں جن پہ شک کیا جاتا ہے. ان کے شوہر نہ صرف ان کو ذہنی ٹینشن دیتے ہیں بلکہ جسمانی طور پہ بھی ان کو اذیت دیتے ہیں. ایسی خوبصورت خواتین اگر اپنے شوہروں کے ساتھ کہیں باہر چلی جائیں تو ان ان کے تعاقب میں رہتی ہیں کہ تمہیں اس نے کیوں دیکھا، ہمارے کزن نے تم سے کیوں بات کی، وہ تمہیں کیوں دیکھ رہا تھا. تو ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب آپ اپنے شوہروں کے ساتھ نکلا کریں تو تسی ٹوپی برا پا لیا کرو. نہ آپ کو کوئی دیکھے اور نہ آپ کو کوئی مسئلہ، آپ کے ہسبینڈ کو کوئی مسئلہ بنے. تو اپنے رشتوں کو، اور جب آپ ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ان کو ذلیل کرتے ہیں، جب وہ آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو اس پہ بھی کہہ رہے دیکھیے میں کیا سنا، چنگی عورت ہے ہی نہیں. تو اپنے رشتوں کو اس نوبت پہ مت لے کے آئے کریں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں یا وہ کسی اور سے چکر چلا لیں یا وہ دوسری شادی کر لیں. تو جنہوں نے چکر چلانے ہیں انہوں نے چلا کے رہنے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، چاہے آپ فون چیک کریں، چاہے آپ جتنی مرضی جاسوسیاں کریں، انہوں نے باز نہیں آنا چاہیے. تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نہ خود ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہا کریں اور دوسروں کو بھی، اپنے شوہروں کو بھی ذہنی ٹینشن مت دیا کریں. اپنے گھروں کو میں سکون رکھیں، اپنے گھروں کا سکون برباد مت کریں. بیکاز اعتبار کا رشتہ پل کی طرح ہے جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور شک کا رشتہ وہ کچی ڈوری ہے جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. اگر کوئی شک کی وجہ پیدا ہو بھی گئی ہے تو اسے محبتوں کی، اعتبار کی خوبصورتی سے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وجہ ختم نہیں ہوتی تو پھر آپ ایسے انسان کے لیے کیوں اذیت میں رہیں کہ جس انسان کو آپ کی پرواہ ہی نہیں. ہم دوسروں سے اس قدر بدگمان ہو جاتے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ چھوڑتے نہیں. تو دوسروں دوسروں کے سے بارے میں اس نیگیٹو قدر سوچنے کی بدگمان عادتیں مت ہوا اور کریں. بدگمانیاں، بےجا بدگمانیاں ہماری زندگی میں اس قدر سرایت کر گئی ہیں کہ ہم بات بے بات دوسروں سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں. اگر اپنا بیٹا کام پہ نہیں جاتا، بجائے اس کے سمجھانے کی مائیں کہہ رہی ہوں گی پتہ نہیں میرے منڈے کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اے بڑے پپھی نے کہڑے تویز پاتے نے. منڈا اپنا ہڈ رام تو شامت پپھی دی آئی ہے. اسی طرح بہوئیں بیچاری ساسوں کو بلیم کر رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کیڑی پٹی پڑھا کے بھیج دی ہے. میرا شوہر جب بھی کمرے میں آتا ہے مجھ سے لڑتا ہے. کرتوتہ اپنی چنکیاں نہیں کہ شوہر لڑتا ہے اور بلیم ساسیں بیچاری کو دے رہی ہوتی ہیں. اس طرح ساسیں بہوؤں کو بلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کہڑے تویز پاتے نے، میرا منڈا ہوں میری گل نہیں سنتا. بے شک منڈے صاحب پہلے تو بدتمیز اور نافرمان ہوں، شامت بہو کی آ جاتی. ایون کہ ہم راہ چلتے لوگوں کو بھی بخش دینا. اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کے بجائے ماشاء اللہ کہنے کی یا خوش ہونے کی ہم یہ کہتے ہیں لگتا ہے ایک گڈی نے حرام دی کمائی نہ لیتی ہوئے گی. بے شک اس بیچارے نے ساری زندگی اسٹرگل کر کر کے وہ ایک گاڑی لی ہو. اور اگر ہمارا کوئی فون نہیں اٹھا رہا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ سمجھنے کہ اس کو مجبوری ہو کہ فون نہیں اٹھا رہا یا کوئی مسئلہ ہو، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں نا یہ میرا گل نہیں کرنا چاہتا، اس سے فون نہیں چک رہے میرا. تو ایسے بے جا بدگمان ہونے والے لوگوں کے لیے یہاں پہ میں ایک شعر کہوں گی کہ تمہارا تو صرف ہواؤں پہ شک کیا ہوگا، تمہارا تو صرف ہواؤں پر شک کیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے بجھ گیا ہوگا. آج کل دوریوں کی ایک وجہ بے جا بدگمانیاں بھی ہیں، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچنے کی عادتیں بھی ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ کے اپنے دل میں دوسروں کے خلاف نفرتوں کے بیج بو رہے ہوتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر دوریوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچا کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں،
دوسروں سے پیار کریں، بیکاز سے زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ اسٹے ود اس رہیں شازیہ کے ساتھ، شازیہ آپ کے لیے ایسے پیار بھرے ٹاپکس لے کے آتی رہے گی۔ خدا حافظ۔